اسم کی علامات. علامات کسے بولتے ہیں؟ علامات مطلب نشانی، نشانات، پہچان. اسم کی پہچان کرانے والی کیا کیا چیز ہو سکتی ہیں، آپ کیسے کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ہاں اسم ہے، یہ سب چیزیں ان کو بولتے ہیں ہم اسم کی علامات. جیسے ایک ہے اسم علم. آپ کو نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سمجھیں کہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے. نام یاد نہ کریں. اسم علم بولتے ہیں کسی خاص جگہ کا، کسی خاص چیز کا یا کسی شخص کا نام ہو، اسے ہم بولتے ہیں اسم علم. یعنی کسی شخص کا، کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام، چیز کا خاص نام ہو. کسی شخص، جگہ، چیز کا خاص نام ہو، اسے بولتے ہیں، وہ اسم کی علامت ہے. جیسے میں کہوں دیکھیں زید، زید، زید ایک شخص ہے، یہ اس کا نام ہے، تو پتہ کیا چلا کہ ہاں زید جو ہے یہ ہمارا اسم ہے. اور میں نے کہا المکۃ المکرمہ، المکۃ المکرمہ، المکۃ المکرمہ، یہ ایک جگہ کا نام ہے جو خاص ہے. ہاں ہر کوئی سمجھ جاتا ہے مکہ مکرمہ کسے کہتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا کیا ہوا؟ اسم ہوا. اور ایک لے لو ہمارا جیسے القلم. القلم، قلم ایک چیز ہے، خاص چیز ہے جس کا نام قلم ہوتا ہے، سب جانتے ہیں. تو یہ ہوئی ہماری اسم کی پہچان. اب پتہ چلا کوئی اگر نام ہے، چاہے کسی جگہ کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو، وہ ہمارا اسم کہلاتا ہے. آپ اسے عربک میں اسم بولتے ہیں. یہ ہے اس کی پہچان. اور دوسری پہچان، اور کچھ بھی پہچان ہو سکتی ہے اسم کی. جی ہاں، اسم کی اور پہچان بھی ہو سکتی ہے اور علامتیں بھی ہو سکتی ہیں. جیسے اسم کی ایک علامت ہوتی ہے اسم جنس. جنس مطلب یعنی یہ چیز جنسی اعتبار سے کیا ہے، جنسی اعتبار سے یہ چیز مذکر ہے، مؤنث ہے، یعنی میل ہے یا فیمیل ہے. جینڈر کیا ہے؟ میل ہے، فیمیل ہے. اب اگر میل ہے تو بھی وہ اسم کہلائے گا، اور فیمیل ہے تب بھی وہ اسم ہی کہلائے گا. جیسے میں کہوں رجل، رجل آدمی، یہ ایک میل ہوا، تو یہ کیا ہوا ہمارا اسم. اور اب میں کہنے لگوں امرأۃ. امرأۃ کے معنی آتے ہیں عورت کے. تو پتہ کیا چلا، عورت یہ جینڈر ہے جو کہ کیا ہے؟ فیمیل ہے. تو جو مرد ہو یا عورت ہو، یعنی مذکر اور مؤنث ہو جو لفظ، تو پتہ یہ چلے گا کہ اگر کوئی لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے تو وہ پہچان اسم کی ہے. ہم ترنت پہچان لیں گے کہ ہاں بھائی یہ لفظ تو ہمارا اسم ہے. جیسے میں نے کہا امرأۃ عورت، تو یہ ہمارے کیا ہوئی؟ جینڈر ہے جو کہ کیا ہے؟ فیمیل ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں ایک دم ہاں یہ تو اسم کی علامت ہے اور یہ تو اسم کی پہچان ہے. کیا اسم کی اور بھی پہچان ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اسم کی اور بھی پہچان ہو سکتی ہیں. اسم کی ایک پہچان ہوتی ہے اسم عدد، جسے کہتے ہیں ہم عدد کے اعتبار سے، مطلب واحد، تثنیہ، جمع ہونے کے اعتبار سے. واحد بولتے ہیں ایک کو، تثنیہ بولتے ہیں دو کو، جمع بولتے ہیں دو سے زائد. چاہے تین ہو، کتنے بھی ہو، وہ سب ہمارے جمع ہی بولے جاتے ہیں. اب اگر کوئی لفظ عدد کے اعتبار سے ہے، واحد، تثنیہ، جمع ہونے کے اعتبار سے ہے، تو وہ پہچان بھی ہماری کیا کی ہے؟ اسم کی پہچان ہے. جیسے میں آپ کو سمجھاؤں، واحد، تثنیہ، جمع ہونے کے اعتبار سے مسلم، یہ لفظ ہمارا واحد ہے. مسلم، مؤمن،
یہ ہمارا کیا ہے ایک اسم ہے کیونکہ یہ واحد ہے، ایک پر دلالت کر رہا ہے. اور اگر ہم اس لفظ کو تسنیہ بنا دیں، میں کہہ رہا ہوں مسلمانی، مسلمینی، اب یہ ہو گیا ہمارا تسنیہ. مسلمانی، مسلمینی، مؤمنانی، مؤمنینی، جاہلانی، جاہلینی. تو یہ ہوا دو مسلمان. پتہ چل جائے گا ہمیں اگر ہاں یہ تو بھائی تسنیہ ہے اور یہ اسم کی پہچان ہے. اور اب جمع جیسے مسلمون، جمع جیسے مسلمون، مسلمین، یہ ہوئی ہماری جمع. اب کیا بھائی تسنیہ اور جمع کی پہچان کی بھی کوئی چیز ہے؟ جی ہاں، تسنیہ اور جمع کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کسی لفظ کے آخر میں الف اور نون زائد ہے، جسے ہم بولتے ہیں الف نون زائد تان، اگر کسی لفظ کے آخر میں الف اور نون زائد ہے تو اسے بولتے ہیں ہم تسنیہ. یا ساکن اور نون کسرے کے ساتھ ہے تو اسے بھی بولتے ہیں ہم تسنیہ. جیسے میں نے کہا مسلمانی، الف اور نون زائد تان ہے تو یہ ہوا تسنیہ. مسلمینی یا ساکنہ اور نون کسرے کے ساتھ واقع ہے تو یہ ہوا ہمارا تسنیہ. اب جمع کی بھی کچھ پہچان ہے. جی ہاں، جمع کی بھی پہچان ہے. جمع کی پہچان یہ ہے کہ اسم کے آخر میں واو مضمون اور نون فتح کے ساتھ ہو تو اسے بولتے ہیں ہم جمع. جیسے میں نے کہا مسلمون، واو مضمون ہے جس کا ماقبل کیا ہے مضمون، واو ساکن اور نون مفتوح، واو ساکن اور نون مفتوح، مسلمون. جمع کی پہچان ہے کہ واو ساکن اور نون مفتوح ہو، جیسے میں نے کہا مسلمون. اور دوسری پہچان ہے یا ساکن اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمین، مسلمین. بس اس میں جو ہے واو ساکن سے پہلے ضمہ ہوگا اور یا ساکن سے پہلے ہمارا کیا ہوگا کسرہ ہوگا، جسے ہم حرف مدغہ بھی بولتے ہیں. یہ ہماری پہچان ہوئی جمع کی. اب اگر ہم کسی اسم کو واحد تسنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک دم معلوم ہو جائے گا بھائی یہ تو اسم ہے، یہ تو اسم کی پہچان ہے. اسم کی بہت ساری پہچان ہے. اتنی پہچان ہے کہ اگر آپ کو کہیں بھی اسم ٹکرائے گا تو آپ کو ایک دم پتہ چل جائے گا یہ تو اسم ہے، کیونکہ اتنی ساری علامتیں ہیں. آپ میں کوئی نہ کوئی تو علامت یاد رہے گی اور کسی نہ ایک علامت کو دیکھ کر آپ ایک دم پہچان جاؤ گے کہ ہاں یہ تو لفظ ہمارا اسم ہے. اسم کی ایک پہچان ہے ضمیر، جسے بولتے ہیں اسم ضمیر. تو اسم ضمیر وہ اسم کہلاتا ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو. میں نے آپ کو پچھلے سبق میں ضمائر پڑھا دی تھی. ضمائر کدھر کہتے ہیں؟ ضمائر میں نے آپ کو باقاعدہ بتائی تھی. نحنو، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انتو، انتما. یا میرا، نہ ہمارا، کا، کما، کم کی، کما، کلہ، ہو، ما، ہا، ما، ہننا. اسی طریقے سے وہ الف واو، یہ الف نا. یہ بہت طریقے کی ضمیر ہیں جو میں نے آپ کو بتلائی تھی. اور باقاعدہ انشاءاللہ ضمائر کا جو ایک چیپٹر ہوگا کہاں پر کون سی ضمیر استعمال ہوگی وہ میں آپ کو پڑھا دوں گا. آپ بس اس میں ضمیر سمجھے. ضمیر اس میں ضمیر اسے بولتے ہیں جو کسی دوسری جگہ استعمال ہو. اگر کہیں پہ ہم یہ دیکھیں گے تو ہمیں ایک دم پہچان ہو جائے گی کہ ہاں بھائی یہ تو اسم کی پہچان ہے. میں نے پچھلے سبق میں جو آپ کو پڑھایا تھا وہ حدیث والا سبق مثال سے. اس میں ایک حدیث تھی، پہلی حدیث جو بخاری شریف کی تھی، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. وقتالہ، اس میں ایک لفظ آیا قتالہ. قتالہ میں جو ہا ضمیر ہے جس میں میں نے نشان لگایا ہے اسے بولتے ہیں ہم ضمیر. جو قتالہ دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہوا ہے. دوسرا اسم یہاں پر کیا تھا؟ قتال المسلمی. یہاں پر لفظ آتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا کیا ہے؟ کفر. کے مسلمان کو قتل کرنا کیا ہے بھائی؟ کفر ہے.
تو یہاں پر مسلم جو اسم ہے اس کی جگہ ہم نے دوسرا اسم استعمال کر دیا ہا ضمیر. ہمیں اتنا بڑا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس ایک چھوٹے سے لفظ نے ہمارا کام پورا کر دیا. ایک چھوٹے سے لفظ نے ہمارا کام پورا کر دیا. اسے بولتے ہیں اسم ضمیر، یعنی جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو، جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو اسے بولتے ہیں ہم اسم ضمیر. اس میں اشارہ، یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے پڑھایا تھا، اس میں اشارہ وہ اسم جو کسی دوسرے کی طرف، کسی چیز کی طرف، کسی شخص کی طرف، کسی جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتائیں. جو کسی جگہ، شخص، چیز کی طرف اشارہ کرے. یہ ہمارا ہے ھذا ذالک اولئک وغیر ذالک. ضمیر ہماری ہوئی ہوا انت وغیر ذالک. ھذا ذالک، یہ ہمارے یہ جو ہیں لفظ جو ہیں یہ بھی ہمارے اسم ہی ہے، جنہیں ہم بولتے ہیں اسم اشارہ، جو کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کر دیں. جیسے میں نے کہا ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذہ سبوۃ، یہ تختہ سیاہ ہے. ھذہ سبوۃ. اور ھذا کتاب. ھذہ جمیلۃ، کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا، کسی خاص چیز کا. تو جو بھی اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں اسم اشارہ. یہ اسم اشارہ ہونا بھی ہماری اسم کی علامت ہے. اسم کی علامتیں جیسے ہمارا ایک اور ہوتا ہے اسم موصول. اسم موصول میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے جملے کے بہت سی ہم جملے بناتے ہیں، ان کے کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ہوتا ہے الذی، اللتی، ما موصولہ. جیسے مسم کا، تو یہ جو ما ہے یہ بھی ہمارا اسم موصول ہے. تو ہم اسے بولتے ہیں ہم کیا، یہ بھی ہمارے اسم کی علامتیں ہیں. اسم موصول وہ اسم ہے جو جملے کے ایک حصے کو دوسرے سے جوڑے. جو جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جوڑے اسے ہم بولتے ہیں اسم موصول. جیسے الذی اور تمہارا ہوا اللتی. اس میں موصول کے اوپر میں الگ سے ایک آپ کے لیے سبق بناؤں گا اور آپ کو اس کے اوپر مشق کرواؤں گا اور مثالیں بھی دوں گا. آپ ابھی اتنا سمجھے اس میں موصول جو جملے کے ایک حصے سے وہ دوسرے حصے سے ملائیں. جیسے ہمارا ہوتا ہے الذی، اللتی، ما، من، بہت سے لفظ ہیں جنہیں ہم بولتے ہیں اسم موصول. اور ایک ہمارا ہوتا ہے اسم مصدر. اسم مصدر بولتے ہیں جو کسی کام کا نام ہو. آپ نے جگہ کا، شخص کا اور ابھی تک چیز کا نام سنا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں جو کسی کام کا نام ہو. اس میں علم اور اس میں مصدر میں فرق ہے. اس میں مصدر بولتے ہیں جو کسی کام کا نام ہو، جو کسی کام کا نام ہو، جو کسی کام کا نام ہو. جیسے میں نے کہا نصر، مدد کرنا. فتح، کھلنا. جلوس، بیٹھنا. یہ ہمارے کیا ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ یہ کام ہے. مدد کرنا، کھولنا، بیٹھنا، یہ نام کام نہیں، کام ہے کام. تو کام کا کیا ہے، نام ہے. تو اسے بولتے ہیں اس میں مصدر. اور اس میں صفت تو آپ جانتے ہیں جو کسی کی خوبی بیان کرے یا خامی بیان کرے، یا خامی بیان کرے. جیسے ہم استعمال کرتے ہیں حسن، طیب. یہ میں بس ابھی آپ کو اسم کی علامتیں بتا رہا ہوں، اسم کی پہچان بتا رہا ہوں کہ آپ اسم کی پہچان کیسے کیسے کر سکتے ہیں. اور ایک علامت جو روئی سمجھ میں آ جاتی ہے، سب سے بہترین علامت یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں تنوین کا ہونا. تنوین کا آخر میں ہونا یہ ہماری اسم کی علامت ہے. تم نے اب تک دیکھو گے جیسے نصر،
فتح جلوس، ان سب کے آخر میں کیا ہے تنوین ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گی یہ کیا ہے ہمارا اسم ہے۔ حسن طیب، یہ بھی ہمارا کیا ہے اسم ہے۔ تنوین کا آخر میں ہونا یہ بہت اچھی پہچان ہے، تنوین کا آخر میں ہونا۔ یہ سب مثالیں آ جائیں گی، رجل نساء اموات، جتنی بھی ماقبل میں جتنی مثالیں گزری ہیں وہ سب کیا آ جائیں گے ہمارے اس سے جڑ جائیں گے، تنوین کا آخر میں ہونا۔ اور ایک ہوتے ہیں ہمارے گول تا کا آخر میں ہونا، گول تا بولتے ہیں اس والی تا کو، گول تا کا آخر میں ہونا، یہ بھی ہماری کیا ہے اسم کی علامت ہے، اسم کی پہچان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ گول تا کا آخر میں ہونا یہ ہمارا مؤنث ہونے کی بھی پہچان ہے۔ کوئی لفظ اگر ہمارا مؤنث ہوگا تو اس کے آخر میں گول تا ضرور ہوگا، اور یہ ہمارے اس لفظ کے مؤنث ہونے کی پہچان ہے۔ اسم کی ایک علامت اور ایک پہچان یہ بھی ہے کہ معرف باللام ہونا، یعنی اسم جو ہے الف لام کے ساتھ بھی آتا ہے، جسے ہم بولتے ہیں معرفہ۔ جیسے القلم، یہ ہوا ہمارا معرف باللام جو الف لام کے ساتھ ہے، اور ہم قلم بھی بول سکتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھنا، جہاں پر الف لام کا تم نے استعمال کر دیا تو وہاں تنوین کا استعمال نہیں ہوگا، اور جہاں تنوین کا استعمال ہوگا وہاں الف لام کا استعمال نہیں ہوگا۔ ان دونوں کے بیچ میں 36 کا آنکڑا ہے۔ اگر آخر میں تنوین ہوگی تو شروع میں الف لام نہیں ہوگا، اور اگر شروع میں الف لام ہوگی تو آخر میں تنوین نہیں ہوگی۔ جڑے رہیں آپ آخر سبق تک، انشاءاللہ آپ کو پوری گرامر اچھی طریقے سے سمجھا دوں گا، اور تمرین اچھی طریقے سے مشق کرنا بھی آپ کو بتلا دوں گا۔